الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. کہہ دیجئے کہ جن کے بارے میں تم اللہ کے سوا سمجھتے ہو کہ وہ کچھ اختیار رکھتے ہیں، ان کو پکار کر دیکھ لو، وہ آسمانوں میں اور زمین میں ذرہ برابر کے بھی مالک نہیں، اور نہ ان میں ان کی کوئی شراکت ہے، اور نہ ان میں کوئی بھی اللہ کا مددگار ہے، اور اللہ کے ہاں کسی کے لیے کسی کی سفارش فائدہ نہ دے گی مگر اس کے لیے جس کے بارے میں وہ اجازت بخشے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ میرا ایمان ہے میرے خدا تیرے سوا کوئی داتا ہے نہ کوئی دوسرا مشکل کشا۔ یہ میرا ایمان ہے میرے خدا تیرے سوا کوئی داتا ہے نہ کوئی دوسرا مشکل کشا۔ سب تیرے بندے ہیں تو معبود اور مسجود ہے، سب تیرے بندے ہیں تو معبود اور مسجود ہے، سب تیرے محتاج ہیں کیا اولیاء کیا انبیاء۔
حکم سے تیرے زمین و آسماں گردش میں ہیں، تابع فرما ہیں تیرے بحر و بر آب و ہوا۔ ذرہ ذرہ پتہ پتہ تیری صنعت کا گواہ، بلبل و قمری ہیں تیری حمد میں نغمہ سرا۔ رازق و خلاق رب المشرقین و مغربین، مقتدر قادر قدیر و مالک روز جزا۔ کون ہے تیرے سوا بندہ نواز و دستگیر، کون ہے تیرے سوا بندہ نواز و دستگیر، تو ہی سنتا ہے شکست شیشہ دل کی صدا۔ تو جو چاہے ریت کے تو دو سے ہو چشم رواں، تو نہ چاہے سانس لے سکتی نہیں موج صبا۔ رب تشریعی بھی تو ہے، رب تکوینی بھی تو، ہر جگہ ہر سمت ہر دم حکم چلتا ہے تیرا۔ ذرہ ذرہ کہہ رہا ہے اشہد اللہ الہ، پتہ پتہ کی زباں ہے اور حمد کبریا۔ تو وہ قادر تیری قدرت عرش کرسی کو محیط، تیری فرما روائی میں ظہور استوا۔ رہنمائی کے لیے مبعوث فرمائے رسول، مدتوں تک یہ مقدس سلسلہ چلتا رہا۔ ہو گیا اتمام نعمت آنے والے آ چکے، آخری نقطہ پہ یہ دور نبوت رک گیا۔ یہ میرا ایمان ہے میرے خدا تیرے سوا، کوئی داتا ہے نہ کوئی دوسرا مشکل کشا۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، بحمد اللہ العظیم آپ حضرات ایک عرصے سے دین اسلام کا بنیادی مسئلہ جس پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، طواف، اعتکاف، قربانی، صدقہ و خیرات کی قبولیت کا مدار ہے، اس مسئلے کے سوا یہ ساری کی ساری چیزیں بیکار۔ نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ صدقہ، نہ خیرات، نہ طواف، نہ اعتکاف، نہ حج، نہ عمرہ، نہ قربانی، نہ صدقہ و خیرات قبول، یہ سب چیزیں بیکار ہیں اگر یہ عقیدہ ٹھیک نہیں۔ جو حضرات نئے آنے والے ہیں ان کے لیے یہ بات ذرا اوپری سی ضرور ہوگی، لیکن جو آپ حضرات پرانے ہیں، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، صحت کے ساتھ رکھے، ناگہانی آفات و بلیات سے محفوظ رکھے۔ اس وقت جو ایک وبا چلی ہوئی، یا اللہ ہمارے سب بھائیوں کو ان کے خاندانوں سمیت محفوظ فرما، اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کے جو کاروباری نقصانات ہوئے ہیں، یا اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے اس کی تلافی فرما دے، اور کسی کو کسی کا محتاج نہ رکھ، اپنی جناب سے سب کی ضرورتیں پوری فرما۔ آپ حضرات جو پرانے ہیں، آپ تو ماشاءاللہ الحمدللہ اچھی طرح اس بات کو سمجھ چکے ہیں۔ خدا کرے کہ آپ کی نسلوں کے اندر بھی یہ ہدایت کا سلسلہ جاری رہے۔
نئے آنے والے حضرات سے یہ اپیل ہے کہ تھوڑی توجہ کے ساتھ بات سنیں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں آنے لگ جائے گی۔ اور میرا یہ ہمیشہ موقف رہا ہے کہ کوئی مسلمان بھائی 4 جمعے مسلسل پوری توجہ کے ساتھ طلب کے ساتھ سنے گا تو انشاءاللہ اس کی سوچ بدلے گی۔ اللہ ہم سب کی اس محنت کو، آپ کے آنے کو قبول فرمائے، میرے اس بیان کرنے کو، میرا جو جذبہ ہے اسے قبول فرما کر ہم سب کے لیے اور ہماری نسلوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ رمضان مبارک سے 1 جمعہ پہلے سے یہ مسئلہ شروع کیا ہے، اور جب تک اللہ کی توفیق شامل حال رہے گی انشاءاللہ یہ بیان ہوگا۔ قرآن حکیم کی آیات کی بنیاد پر یہ ساری باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ میں قصے کہانیاں سنانے کا نہ خوگر اور عادی ہوں، نہ قرآن اور حدیث کے علاوہ باقی قصے جو ہیں ان کی افادیت میرے نزدیک ہے، وہ سب ضیاء وقت ہے۔ وہ قصے جو قرآن نے بیان کیے ہیں وہ ہدایت کے لیے ہیں، وہ قصے جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بیان ہوئے وہ ہدایت کا ذریعہ ہیں۔ پچھلے جتنے جمعے بھی گزرے ہیں ان بیانات کو اگر ذہن میں تازہ فرما لیں تو ایک بات میں تواتر کے ساتھ آپ حضرات کے گوش گزار کرتا رہا کہ یہ دین کا جو اساسی اور بنیادی مسئلہ ہے اس کی 2 چیزیں ہیں، ایک علم اور دوسری قدرت۔ یعنی اللہ کی عبادت ہم اس لیے کرتے ہیں، آسان لفظوں میں عرض کر رہا ہوں، اس کے سامنے سجدہ ریز اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے، اس لیے ہم اس کے سامنے جھکتے ہیں کہ ساری طاقتوں کا مالک وہ ہے، سب کچھ جاننے والا اس کے سوا کوئی اور نہیں، اور ساری طاقتوں کا مالک بھی اس کے سوا کوئی اور نہیں، خواہ وہ زمین والا ہو یا آسمان والا، پہلا ہو یا پچھلا، جن ہو یا انسان، فرشتہ ہو یا پیغمبر، کوئی بھی ایسا نہیں جو سب کچھ جاننے والا ہو اور سب کچھ طاقت رکھنے والا ہو، سب کچھ کر سکنے والا ہو۔ یہ صفتیں صرف اللہ ہی کی ہیں۔ انہی 2 صفات کی بنا پر ایک مسلمان اس کے سامنے جھکتا ہے، اس کے سامنے دامن پھیلا کر مانگتا ہے، اس کے نام پر اپنا مال خرچ کرتا ہے، اس کے لیے بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، اس کے گھر کا جا کر طواف کرتا ہے، اس کے گھر میں بیٹھ کر اعتکاف کرتا ہے، صرف اسی ایک جذبے سے کہ یہ ساری صفات میرے رب کے اندر ہیں، اللہ کے سوا کسی اور میں نہیں۔ اس مسئلے کو جب اچھی طرح سمجھ جائیں گے انشاءاللہ العزیز تو پھر آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں رہے گی۔ قرآن حکیم کی جو آیات مختلف اوقات میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں ان کے اندر یہی مسئلہ ہے۔ مثلا ابھی یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے 22ویں پارے میں سورہ سبا کی آیت نمبر 22 اور آیت نمبر 23 کا کچھ حصہ، پہلے تو میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے، شاید اس وقت اتنی توجہ نہ ہو جو اب میں توجہ دلا کر اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، بات سمجھ میں آئے گی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو بھی اہم مسئلہ ہے دین کا اس کو بیان کرنے کے لیے خالق کائنات نے اپنے پیغمبر کی ڈیوٹی لگائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قل کے الفاظ کے ساتھ قرآن کریم کے مختلف مقامات میں آپ تلاوت کرتے ہیں تو غور فرمایا کریں کہ یہاں جو قل کا لفظ آیا معلوم ہوتا ہے کوئی اہم مسئلہ بیان کرایا جا رہا ہے۔ یہاں بھی دیکھیں قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، میرے حبیب انہیں کہہ دیجئے
لوگوں جن کو اللہ کے سوا تم اختیارات کا مالک سمجھ کر، نفع نقصان کا مالک سمجھ کر، عزت ذلت کا مالک سمجھ کر، اولاد دینے والا سمجھ کر، شفا دینے والا سمجھ کر پکارتے ہو، میں چیلنج کرتا ہوں ادعو، پکار لو۔ یہ اللہ کی طرف سے، ادعو الذین زعمتم، جن کے بارے میں تمہارا گمان ہے کہ وہ کچھ کر سکتا ہے، پکار کر دیکھ لو۔ میں خالق کائنات عرش عظیم سے اعلان کرتا ہوں، لا یملکون مثقال ذرہ، وہ تو ایک ذرے کا اختیار بھی نہیں رکھتے، ایک ذرے کے مالک بھی نہیں۔ یہ کوئی ناول ہے کہ قرآن ہے؟ لا یملکون، مالک نہیں، مثقال ذرۃ، ایک ذرے کے بھی۔ میں کہوں دوسرا کوئی کہے تو تردید کی جا سکتی ہے، مگر رب کی تردید کون کرے گا؟ لا یملکون مثقال ذرۃ، ان کے قبضہ اختیار میں نے ایک ذرہ کا بھی نہیں رکھا، ایک ذرہ بھی نہیں۔ زمین کے دامن میں پڑا ہوا ایک ذرہ اٹھا کر دیکھو اور پھر سوچو کہ یہ کس نے بنایا ہے۔ نہ کسی نبی نے بنایا، نہ کسی ولی نے بنایا، نہ کسی جن نے بنایا، نہ انسان نے، نہ آسمانوں والوں نے بنایا۔ جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے، جو کچھ ہماری سمجھ میں آ رہا ہے، یہ سب اللہ ہی کی تخلیق ہے۔ لا یملکون مثقال ذرۃ، ایک ذرے کے مالک نہیں، فی السماوات، آسمانوں میں ہو، ولا فی الارض، نہ زمین میں۔ آسمانوں والے بھی ایک ذرے کے اختیار نہیں رکھتے، زمین والے بھی ایک ذرے کے اختیار نہیں رکھتے۔ ہے کوئی دنیا میں اس کی تردید کرنے والا؟ ہے کوئی ایسا دنیا میں کہے کہ فلاں چیز اللہ کے سوا کسی اور نے بنائی ہے؟ ایک ذرے کے مالک نہیں آسمانوں میں، آسمانوں کا کوئی ایک ٹکڑا بھی، ایک کونا بھی کسی نے نہیں بنایا، نہ زمین کا کوئی کونا کسی نے بنایا ہے۔ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ، اللہ اکبر، عجیب انداز ہے قرآن کا۔ اللہ فرماتے ہیں جب میں زمینیں بنا رہا تھا، جب آسمانوں کی تخلیق کر رہا تھا، ان میں سے کسی نے آگے بڑھ کر یہ پیشکش نہیں کی یا اللہ یہ تھوڑا سا حصہ ہمارا بھی ڈال لیں آسمانوں کی تخلیق میں یا زمین کے بنانے میں۔ مسجد بن رہی ہوتی نا، ایک مسلمان پیشکش کرتا ہے کہ تھوڑا سا ہمارا حصہ بھی ڈال دیں، ہوتا ہے نا؟ جتنی نیت خالص ہوتی ہے اس درجہ میں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ لیکن جب خالق کائنات آسمان و زمین کی تخلیق کر رہے تھے، بنا رہے تھے، فرشتوں نے، سارے آسمانی فرشتوں نے بھی اللہ کی بارگاہ میں التجا نے، یا اللہ یہ تھوڑا سا حصہ ہمارا بھی شامل فرما، اس لیے کہ ان کے اختیار میں ہے ہی کچھ نہیں۔ اللہ پہلے اعلان کر چکے لا یملکون مثقال ذرۃ، ایک ذرے کے مالک بھی نہیں، وہ کس طرح اپنا حصہ شامل کر سکتے؟ زمین بنا رہا تھا، کسی نے، آسمان و زمین والے جو بڑے بڑے ان میں سے کسی نے پیشکش کی نہیں یا اللہ یہ ہمارا بھی حصہ شامل فرما دے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو پھر ہے کسی کے پاس کوئی اختیار؟ ہے کوئی عبادت اور پوجا پکار کے لائق؟ ہے کوئی نفع نقصان کا مالک؟ کوئی اولاد دینے والا، کوئی شفا دینے والا، کوئی دولت مند بنانے والا، کوئی اقتدار کے منصب پر پہنچانے والا؟ کوئی نہیں، کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ لا یملکون مثقال ذرۃ، ایک ذرے کے اختیار بھی نہیں رکھتے۔ فی السماوات، آسمانوں والے ہوں یا زمین والے ہوں، وما لہم فیہما من شرک، ان کا کوئی حصہ بھی نہیں، وما لہ منہم من ظہیر،
اور ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں سارے مل کر اللہ کے مددگار بن سکیں، کوئی بھی ایسا نہیں۔ اللہ کو نہ کسی کی مدد کی ضرورت ہے، نہ ان میں سے کوئی اللہ کی مدد کر سکتا ہے۔ ہر ایک کو مدد کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ ہر ایک محتاج ہے، یہ ذہن نشین فرما لیجیے۔ ساری کائنات آسمانوں والے ہوں یا زمین والے، سب کے سب محتاج ہیں، اور اللہ مختار ہے۔ محتاج کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے، مختار کو مدد کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قرآن حکیم کی ایک سورت سورہ حج کے آخری رکوع میں اللہ کریم نے پوری انسانیت کو مخاطب کر کے فرمایا، یا ایھا الناس ضرب مثل، تمہارے سمجھانے کے لیے ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، فاستمعوا لہ، بے دھیانی سے نہیں، دھیان سے سننا، توجہ سے سننا، کان لگا کر سننا۔ استماع کہتے ہیں کان لگا کر، جیسے قرآن کریم میں آتا ہے نا، اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ، جب قرآن کریم پڑھا جا رہا ہو تو اس کو کان لگا کر سنیں۔ قرآن کریم جب پڑھا جا رہا ہو تو خود نہ پڑھیں، اس کو سنیں اور توجہ کے ساتھ سنیں، کان لگا کر سنیں۔ امام پڑھ رہا ہے تو کان لگا کر اس کی بات کو سننا ہے، اس کی تلاوت کو سننا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ پڑھ رہا ہے اپنا دیا اپنا پڑھنا شروع کر دیں۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ غالباً امام بخاری رحمہ اللہ نے لکھا ہے، استماع کا معنی لا تحرک لسانک، استماع کا معنی یہ ہے کہ اپنی زبان کو حرکت نہ دو، کان متوجہ ہو پوری طرح تلاوت کی طرف۔ اللہ کریم بھی فرمائے، ایھا الناس، اور دنیا بھر کے لوگوں، صرف مسلمان کو نہیں، صرف عربوں کو نہیں، اجمیوں کو نہیں، چینی اور جاپانیوں کو نہیں، ایھا الناس، پوری دنیا میں بسنے والے انسانوں کو مخاطب کر فرمایا، ایھا الناس ضرب مثل، تمہارے سمجھانے کے لیے ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، اس مثال کو فاستمعوا لہ، کان لگا کر سننا۔ یا اللہ وہ مثال کیا ہے؟ اللہ فرماتے ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ اکبر، ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو اپنی حاجات میں، اپنی مشکلات میں، وہ آسمانوں والے ہوں یا زمین والے، انسانوں میں سے ہوں یا جنات میں سے، ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ میرے نظام میں اتنے بے اختیار ہیں، میں نے اپنے نظام میں، اپنی مملکت میں، اپنی حکومت میں، اپنی سلطنت، اپنی بادشاہی میں ان کو اتنا بے اختیار رکھا ہے کہ وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ ایک بچہ جو ہے، نو مولود بچہ کتنے پاؤنڈ کا ہوتا ہے؟ 2-4 پاؤنڈ کا تو ہوگا ہی، اور مکھی کا کتنا وزن ہوتا ہے؟ اللہ تیرے سمجھانے پر قربان۔ اے بابا شاہ کمال پتر دیمی رتا لال، ہمارے والد صاحب اللہ جنت نصیب کرے فرماتے تھے، طالب علمی کے زمانے میں بنیر گیا، وہاں ایک پیر بابا ہیں، ہمارے پٹھان بھائیوں کو زیادہ پتہ ہے، میں کوشش کے باوجود مجھے فرصت نہ ملی کہ میں جا سکتا، اپنی آنکھوں سے منظر دیکھتا۔ ہمارے والد صاحب کہتے تھے کہ وہاں جا کر لوگ، کوئی بچے مانگ رہا ہے، کوئی بیوی مانگ رہا ہے، کوئی شوہر مانگ رہے ہیں،
یہ طالب علم کے زمانے میں انہوں نے دیکھا تھا. جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے پڑھنے نکلے تھے تو ہم نے اس وقت دیکھا کہ خاص موسم میں، موسم بہار میں خاص میں، بسیں بھری ہوئی ہیں مردوں اور عورتوں سے، جھنڈے لگے ہوئے ہیں پیر بابا کی زیارت کے لیے. اس وقت ہمیں سمجھ بھی نہیں آتی تھی، پوچھتے تھے، کہتے سوات میں ہے پیر بابا، وہاں کی زیارت کے لیے لوگ جاتے ہیں. پھر والد صاحب سے پتہ چلا کہ پیر بابا کی زیارت کے لوگ کیوں جاتے ہیں، وہاں سے مرادیں مانگتے ہیں. کوئی شفا مانگتا ہے، کوئی اولاد مانگتا ہے، کوئی کچھ مانگتا ہے، کوئی کچھ مانگتا ہے. اللہ کی کروڑوں رحمت نازل و شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحم اللہ پر اور مولانا محمد طاہر پنجپیری پر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے تلامذہ نے، ان کے شاگردوں نے پورا صفایا کر دی اس علاقے سے شرک کا. مجھے یاد ہے ایک جگہ میں فارسی کی کتاب میں پڑھ رہا تھا، اور وہ استاد جو تھے وہ ہمارے چچا، ہمارے والد صاحب کے نہیں، میرے چچا کے ہمزلف تھے. وہ دو چیزوں کے ماہر تھے، فارسی زبان میں اور فقہ کی ابتدائی کتابیں. تو ہمیں پتہ چلا کہ فارسی کے ماہر ہیں اور بالواسطہ کوئی رشتہ داری بھی ہے. ان کے پاس چلے گئے. وہاں ایک مقبرہ تھا جس کو آپ کی زبان میں فلاں زیارت ہے، دربار. اس دربار پر سال کے بعد ایک میلہ لگتا تھا. وہ میلہ تو ہم نے نہیں دیکھا، البتہ اپنے ان استاد، ان کے لیے اب بھی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کی مغفرت فرما، جو کمی ان سے کوتاہی رہ گئی درگزر فرما، کہ میرے استاد ہیں. ان کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، معصوم بچہ، بیمار تھا. تو گھر سے تھوڑے سے فاصلے پر، ایسا ہے جیسا کہ یہاں سے ہائی کورٹ تک یا اس سے بھی کم، مجھے کہنے لگے آؤ میرے ساتھ. مجھے پتہ نہیں تھا عقیدہ کیا ہوتا ہے. وہ بچے کو اٹھا کر میں چلا گیا. وہاں جا کر اس دربار پر لوگ اپنی مرادیں حاصل کرنے کے لیے چراغ جلاتے تھے اور اس کے لیے تیل دیتے تھے. تو وہ چراغ جل کر اس کی سیاہی دائیں بائیں ان برتنوں سے باہر نکلتی تھی. تو میں نے دیکھا کہ وہ سیاہی اپنی انگلی سے لگا کر اس بچے کے آنکھوں کے دائیں بائیں لگا رہے ہیں. میں بالکل طالب علم تھا، فارسی پڑھنے والے کو کیا پتہ ہوتا عقیدے کا، لیکن اللہ کی شان ہے، میری فطرت میں خدا نے یہ توحید رکھی تھی. مجھے یہ برا لگا، لیکن کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، میرے استاد تھے، مجھے برا لگا. تو آپ اندازہ کر لیں کہ پڑھا لکھا انسان، دینی معلومات رکھنے والا بھی اس زمانے میں اس عقیدے کے معاملے میں اتنا کمزور تھا. تو جو صاف ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں، دین کی معلومات انہیں ذرا بھی نہیں ہوتی، نہ قرآن کا پتہ، نہ رسول اللہ کے فرمان کا پتہ، ان کے عقیدے کتنے بگڑے ہوں گے. بس میں نے ارادہ کر لیا کہ یہاں اب نہیں رہنا. خدا ان کی مغفرت کرے. انہوں نے مجھے روکنے کے لیے لالچ دی کہ یہ میری کتابیں جتنی بھی ہیں یہ سب آپ کی، اور میں اپنی ایک بیٹی کا آپ کو رشتہ دے دوں گا. یہ سن کر نہ تو میں اور پریشان ہو گیا. ان کا ایک بیٹا جو اس زمانے میں اسکول پڑھتا تھا اور ہمارے ساتھ کچھ کتابیں پڑھتا تھا، وہ بعد میں فوج میں گیا، فوج سے غالباً بریگیڈیئر بنا، اور اس کے بعد ریٹائر ہونے کے بعد وہ کسی محکمے میں IG رہا. عبدالروف نام ہے اس کا. بڑے عرصے سے میری اس کے ساتھ ملاقات نہیں ہے. کہنے لگے کہ میرے بیٹے تو دین کی طرف آتے نہیں، آپ پر مجھے اعتماد اور بھروسہ ہے، آپ یہ کریں. میں نے پھر اللہ کا نام لے کر ایک دن مقرر کر دیا، صبح سویرے فجر کی اذان کے متصل. طالب علموں کے پاس ہوتا کیا ہے، ایک چھوٹا سا سوٹ کیس تھا، اس میں کپڑے تھے، ایک دو کتابیں، بس اٹھائے اور نکل گئے، چلا گیا. دل میں یہ ضرور احساس رہا کہ استاد سے پوچھے بغیر
جا رہے ہیں. میں نے آج تک کسی استاد کی نافرمانی نہیں کی. یہ پہلا موقع ہے کہ ان کی مرضی کے بغیر جا رہا ہوں. لیکن دل میں یہی بات تھی کہ ان کے عقیدے اتنے کمزور ہیں کہ میں بھی اگر رہا تو مجھے بھی اس لائن پر لگا دیں گے. 1 سال کے بعد ان کے ساتھ ملاقات ہوئی. اتفاق سے سامنے سے آ رہے تھے پیدل. میں بھی دل میں ندامت سے تھی لیکن میں چھپا نہیں, میں سیدھا گیا ان کے سامنے. انہوں نے کوئی ڈانٹا نہیں, بس آنکھوں میں آنسو تھے. کہنے لگے میں تو آپ سے بڑی امیدیں وابستہ کر رکھا تھا لیکن آپ نے میری بات مانی نہیں. بس میں چپ رہا اور اس کے بعد وہ تشریف لے گئے. عرض کر رہا تھا کہ اس علاقے کے اندر ہماری اوائل عمر کے اندر اتنا شرک اور قبر پرستی کا دھندا تھا. آج الحمدللہ العظیم ان 2 شیوخ پشتو والے علاقے میں مولانا طاہر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور باقی جتنے بھی اردو بولنے والے ہیں, پنجابی بولنے والے ہیں, ہندکو بولنے والے ہیں, کچھ پشتو والے بھی, ان میں مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ تعالیٰ کے شاگردوں نے کام کیا. آج الحمدللہ وہ سارا علاقہ پاک ہے. نہ کوئی دربار ہے نہ کوئی مزار ہے. البتہ مقبروں سے گزرتے ہیں لوگ, ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں بلندی درجات کے لیے, لیکن ان سے مرادیں نہیں مانگتے. تو مقصد کہنے کا یہ کہ ہمارے اس معاشرے کے اندر, یہاں پنجاب میں تو میں نے زیادہ دیکھا ہے, لیکن الحمدللہ آج اب آہستہ آہستہ اس کے فائدے, اللہ کی توحید کے فائدے لوگوں کو مل رہے ہیں. علماء محنت کر رہے ہیں, ان کے فاضل فضلاء محنت کر رہے ہیں, اور جہاں جہاں بھی یہ کام ہو رہا ہے الحمدللہ فائدہ ہو رہا ہے. خود میری حالت یہ ہے کہ میں جب پہلا جمعہ میں نے پڑھایا تھا تو اس وقت حالانکہ میں نے مسئلہ توحید نے بیان کیا, سنت کی اہمیت کا مضمون, تو میں نے دیکھا سارے حاضرین جتنے بھی اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسا کہ اوپری سے مخلوق ہے. ارادہ میرا یہ تھا کہ انشاءاللہ العزیز اگر میرے اللہ نے مجھے استقامت بخشی تو یہ اللہ کی توحید کا مسئلہ بیان کروں گا. اور اس کے بعد پھر میں نے کام شروع کر دیا. شروع کے اندر دائیں بائیں اتنی مخالفت ہوئی کہ قرب و جوار کے محلوں کے اندر عورتیں ایک دوسری عورت کو کہتی تھیں اپنے بچوں کو اس گول مسجد میں نہ بھیجنا, سارے خراب ہو جائیں گے. اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ وہی عورتیں کیسٹیں منگوا کر محلے کی عورتوں کو بلا کر میرے بیانات سناتی رہیں. الحمدللہ العظیم یہ محنت جو اللہ کی توفیق سے کی ہے میں نے, اللہ پاک کی طرف سے ثمرات مرتب ہوئے ہیں. تو خیر عرض کرنے کے مقصد یہ ہے کہ قرآن حکیم میں خالق کائنات نے ایک مثال کے ذریعے مسئلے کو سمجھایا کہ لوگوں مثال بیان کی جا رہی ہے تمہارے سمجھانے کے لیے. جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو مکھی نہیں بنا سکتے. تم تو ان سے اولادیں مانگتے ہو, بچے مانگتے ہو جو کئی پاؤنڈ کے ہوتے ہیں, وہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے. یہ بنا سکتے ہیں؟ امریکہ بنا لیتا ہوگا. اللہ تیرے سمجھانے پر قربان. یہ سائنس کتنی بھی ترقی کر جائے خالق کائنات کے فیصلوں کو چیلنج نہیں کر سکتی. اللہ نے فرمایا مکھی بنانا تو درکنار, مکھی جب بنتی ہے تو اس کی آنکھیں بھی ہوتی ہیں چھوٹے سے وجود میں, اس کے پر بھی ہوتے ہیں, اس کے پیر بھی ہوتے ہیں, اور اس کے اندر سرعت رفتار تیزی سے بھاگنے کی ایک صلاحیت بھی ہوتی ہے. خطرے کو بھانپ کر فوراً بھاگ جاتی ہے. یہ سب جانتے ہیں اس بات کو. مکھی بنانا درکنار, اللہ فرماتے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ, اگر وہ مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے, یہ کھانا کھانے بیٹھے, اڑتی ہوئی مکھی آ کر ان کے کھانے میں سے کوئی ذرہ لے کر بھاگ جائے, یہ اپنے معبودوں کے ناموں کے نیازیں ان درگاہوں پر, ان درباروں پر لے جا کر چڑھاوے چڑھائیں, وہ مکھی آ کر اس چڑھاوے میں سے کوئی ذرہ لے جائے, سارے مل کر اللہ فرماتا لا یستنقذوہ منہ, سارے مل کر بھی اس مکھی سے اس ذرے کو چھڑا نہ سکیں گے. اس سے بہترین انداز بھی سمجھانے کو ہو سکتا ہے. پہلے فرمایا مکھی نہیں بنا سکتے, ارے مکھی بنانا درکنار, مکھی کو چیز چھین کر لے جا اس کو چھوڑا نہیں سکتے. اللہ فرماتے ہیں ضعف الطالب والمطلوب,
معلوم ہوا اللہ کے سوا جو پکارنے والا ہے وہ بھی بودا ہے، اور جس کو پکارا جا رہا ہے وہ بھی بودا اور کمزور ہے۔ ما قدر اللہ حق قدر، اس انسان نے جو غیر اللہ سے پکارتا ہے اور اس نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی جو قدر کرنے کا حق ہے۔ ان اللہ لقوی عزیز، یقین اللہ بڑی طاقت والا ہے، بڑے غلبے والا ہے۔ ساری گفتگو کا خلاصہ کیا سمجھا؟ سارے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار عقیدہ توحید کی صحت پر ہے۔ اس میں خرابی ہے تو سب خرابی، کچھ بھی نہیں، اور یہ درست ہے تو سب کچھ درست۔ حتیٰ کہ اگر انسان کے اعمال میں کوئی کمزوری بھی ہوگی، اس بات کو دھیان سے سننا، آپ حضرات کے لیے میرے لیے بھی بہت مفید ہے۔ اگر اعمال میں کوئی کمزوری بھی ہوگی، اللہ اس عقیدہ توحید کی برکت سے اس کمزوری کو نظر انداز فرما دیں گے۔ حدیث کی کتابوں میں ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ان اللہ سیخلص رجلا من امتی علی رؤوس الخلائق، محشر کے میدان میں اللہ ساری دنیا کے روبرو ایک انسان جو میری امت کا ہوگا سامنے لائیں گے۔ اس امت کے ایک امتی کو اللہ ساری دنیا کے روبرو لائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ 99 سِجِلًّا، اس کے بدعمالیوں کے دفتر کھول دیے جائیں گے، 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 20 نہیں، پورے 99 دفتر، ایک کم 100 دفتر، جس میں سب اس کے گناہ لکھے ہوں گے، بدعمالیاں لکھی ہوں گی۔ دھیان سے سننا اس بات کو، ہوگا اس امت کا، اور علی رؤوس الخلائق ساری انسانیت، اگلے پچھلے نبیوں کی امتوں کے سامنے اس آدمی کو سامنے لایا جائے گا، اور اس کے بدعمالیوں کے دفتر پھیلا دیے جائیں گے۔ کل سجل مثل مد البصر، ہر دفتر اتنا لمبا چوڑا ہوگا جس طرح انسان کی حد نگاہ ہوتی ہے۔ اللہ پوچھے کہ اس بندے سے اتنکر من ھذا شیئا، میرے بندے یہ جو کچھ بھی ان دفتروں میں لکھا ہے تیرے ذمہ لگایا گیا ہے بدعمالیوں کے حوالے سے، تو ان میں سے کسی ایک چیز کا انکار کرتا ہے؟ کر سکتا ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نہیں کر سکتا، یہ سب میری بدعمالیاں ہیں۔ اللہ پھر پوچھیں گے اظلمک کتبتی الحافظون، کہیں ایسا تو نہ کہ نامہ اعمال لکھنے والے فرشتوں نے تم پر کوئی ظلم کر دیا ہو، یعنی تم نے کوئی غلطی نہیں کی لیکن تمہارے ذمہ لگا دی ہو؟ وہ کہے گا یا اللہ کسی نے مجھ پر ظلم نہیں کی، یہ سب میرے ہی گناہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ فرشتے جو جہنم میں پھینکنے کے لیے ڈیوٹی والے ہوتے ہیں وہ تیاری کر رہیں گے، ابھی آرڈر ملتا ہے اس کو ہم جہنم میں پھینک دیں۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، ٹھہرو، بلا ان لک عندنا حسنہ، میرے بندے تیری ایک نیکی بھی ہمارے پاس محفوظ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آپ توجہ میری طرف دیکھیں، آنے والے آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، یہ نہیں پتہ کہ دوبارہ یہ بات بیان کرنے کا موقع ملتا کہ نہیں ملتا۔
یہ قیمتی لمحات ہیں، ان کو ضائع مت کریں۔ وہ بندہ بھی سمجھے گا کہ میرے لیے جہنم یقینی ہے، فرشتے بھی تیاری کریں گے کہ ابھی آرڈر ملتا ہے تو اس کو دوزخ میں پھینک دیں۔ اللہ فرمائیں گے ٹھہرو، بلا ان لک عندنا حسنہ، اے بندے وہ تو تیری بدعمالیاں ہیں لیکن تیری ایک نیکی ہمارے پاس محفوظ ہے۔ وہ نیکی فرشتوں کو بھی معلوم نہیں، وہ صرف مجھے معلوم ہے۔ فرشتوں نے تو اعمال لکھے، فرشتے انسان کے ظاہری اعمال لکھتے ہیں، انسان کے سینے میں کیا ہے، اس کے عقیدے میں کیا ہے، دماغ میں کیا ہے، اس کو فرشتے نہیں جانتے، اس کو فرشتے نہیں جانتے۔ آپ بڑے ڈھیلے سے بول رہے ہیں جیسا کہ آپ کو کچھ شک ہے کہ فرشتے، پہلے بتا چکا ہوں کہ سب کچھ جاننے والی ذات اللہ کی ہے، جس کو کوئی نہیں جانتا اللہ جانتے ہیں۔ اس لیے اللہ فرمائیں گے ٹھہرو، اس کو جہنم نہیں پھینکنا، اس کی ایک نیکی میرے پاس محفوظ ہے۔ وہ کیا ہے؟ فَتُخْرَجُ بِطَاقَةٌ، ایک پرزہ نکالا جائے گا، فیہا، اس پرزے میں اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ، اس میں اس کا عقیدہ لکھا ہوگا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد اللہ کے خاص بندے اور رسول ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ حکم دیں گے اس کے وہ بدعمالیوں والے دفتر بھی میزان عمل میں ایک پلڑے میں رکھے جائیں، اور یہ پرزہ دوسرے پلڑے میں رکھا جائے۔ یہ بندہ حیران ہو کر عرض کرے گا یا اللہ، ما ہذہ البطاقۃ ما ہذہ السجلات، اس ایک چھوٹے سے پرزے کی کیا ویلیو ہے ان 99 دفتروں کے مقابلے میں جو بدعمالیوں سے بھرے ہیں؟ اللہ فرمائے نہیں، فکر نہ کریں، انک لا تظلم، تجھ پر ظلم نہیں ہوگا، تولا جائے گا، جو وزنی ہوگا پھر اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں فتوضع السجلات، فی کفۃ والبطاقۃ فی کفۃ، عمل کے ترازو میں 99 دفتر ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے اور عقیدے والا پرزہ دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا۔ عقیدہ کیا ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ جب پڑھے نا، اللہ پڑھنے کی توفیق دے، قبول فرمائے، تو اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، یعنی ظاہر باطن میرا یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں، اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خاص بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پوری سوچ سمجھ کر یہ الفاظ زبان سے ادا کیے جائیں گے تو پھر ان الفاظ کی ویلیو وہی ہو جائے گی جو اس پرزے کی ہے۔ پھر ملائکہ کرام اس میزان عمل کو اٹھائیں گے۔ حدیث کے الفاظ ہیں فتاشت السجلات وثقلت البطاقہ، 99 دفتر بدعمالیوں والے اوپر کی طرف اٹھ جائیں گے اور وہ پرزہ جس میں عقیدہ ہے وہ نیچے کی طرف جھک جائے گا۔ آخر میں الفاظ حدیث ہیں فلا یثقل مع اسم اللہ شیء، لوگوں سمجھ لو کہ اللہ کے نام میں جتنا وزن ہے اتنا وزن کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ یہ ہے عقیدے کی قیمت، یہ ہے عقیدے کی قیمت۔ اللہ کے پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم بالکل واضح طور پر ایک مثال کے ذریعے سے ہمارے سامنے بات کھول دی۔ کہاں 99 دفتر، بڑے بڑے رجسٹر بدعمالیوں، اور ہر رجسٹر اتنا بڑا ہے جہاں کہ انسان کی حد نگاہ ہے، اور وہ ایک نہیں، دو نہیں، پورے 99 ہیں، بدعمالیوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ اور دوسرا ایک چھوٹا سا پرزہ بطاقہ۔ آپ عرب دنیا میں گئے ہوں گے، وہاں جب کسی سے کارڈ، شناختی کارڈ مانگتے، ات بطاقہ، اپنا شناختی کارڈ دکھاؤ۔ شناختی کارڈ کتنا ہی بڑا ہوتا ہے،
یہ بطاقہ جو ہے، اتنا ہی بطاقہ وہاں 99 دفتر بدعمالیوں والے، گناہوں والے، ان کے سامنے رکھا جائے گا، لیکن ان میں سب گناہ ہوں گے 99 دفتر بدعمالیوں، اس میں زنا ہوگا، جھوٹ ہوگا، فریب ہوگا، فراڈ ہوگا، قتل ہوگا، لیکن اس میں شرک، اس عقیدہ، یہ جو پرزہ ہے اس کے اندر عقیدہ توحید ہوگا، اس میں شرک نہیں ہوگا۔ معلوم ہوا کہ زیادہ قیمت کس کی ہے؟ اللہ کی توحید کی۔ ہمیں ابھی کھلی آنکھوں سے نہیں سمجھ میں آتا، آنکھیں جب بند ہوں گی تو انشاءاللہ میں اپنے رب کی توفیق سے ہی بات کر رہا ہوں، عقیدہ توحید پر کاربند مخصوص مسلمان جو ہے اس کے ساتھ خدا بڑے عزت اکرام کا معاملہ کریں گے۔ آپ خوش نصیبی سے اس مسجد میں آ گئے، یہ آپ کا کمال نہیں نہ میرا کمال ہے، میں جو کچھ بیان کروں خدا کی توفیق ہے، اور آپ کا کمال نہیں، اللہ پاک نے اپنی رحمت سے کھینچ کر یہاں پہنچا دیا، اور عقیدہ توحید سننے کا موقع مل گیا، قرآن سننے کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سننے کا موقع مل گیا، اور بات سمجھ میں آ گئی۔ اب اللہ سے یہ دعا کریں، میں ایک دعا کرتا ہوں، آپ آمین، یا اللہ اس پر قائم رکھ، اس عقیدے کو سمجھ کر اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، اور معاشرے کے اندر جو شرک کے جراثیم ہیں یا اللہ ہر مسلمان کو اس سے محفوظ فرما۔ ایک دوسری حدیث بھی ساتھ ملا لیں، وہ حدیث جب بھی میں پڑھتا ہوں تو مجھے عجیب سی ایک خوشی ہوتی ہے، جیسے مجھے یوں لگتا ہے جیسے میرے لیے میرے رب نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک سے کہلوایا ہے۔ یہ حدیث مشکات میں موجود، دوسری کتابوں میں بھی ہے، یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں کہ اس کے الفاظ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں، لیکن اس میں مراد پروردگار عالم نے ڈالی ہو۔ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، یبن آدم، یبن آدم، اے آدم کے بیٹے، اس میں سب ہم شامل ہیں۔ اللہ مخاطب کرتے ہیں، یبن آدم، اے آدم کے بیٹے، انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی۔ اے آدم کے بیٹے، جب تک تو مجھ سے مانگتا رہے گا، جب تک تو میری رحمت کو امیدوار رہے گا، میں تیری مرادیں پوری کرتا رہوں گا، تیرے گناہ معاف کرتا رہوں گا، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ بات کو اچھی طرح سمجھیں، اس حدیث کو ذہن نشین فرما لیں۔ پھر فرمائیں گے، یبن آدم، اے آدم کے بیٹے، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، تو گناہ کرتے کرتے اتنے گناہ کر لے کہ تیرے گناہ بڑھتے بڑھتے آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں، ثم استغفرتنی، پھر بھی تو مایوس ہونے کی بجائے مجھ سے گناہوں کی معافی مانگے، غفرت لک، میں تمہیں معاف کر دوں گا، ولا ابالی، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ پھر فرمائیں گے تیسری مرتبہ، یبن آدم، اے آدم کے بیٹے، انک لو لقیتنی بقراب الارض خطایا، تو نے کل میرے پاس آنا ہے، تو نے میرے پاس آنا ہے، میرے ساتھ تیری ملاقات ہوگی۔ انک لو لقیتنی بقراب الارض خطایا، تو آئے میرے پاس، ساری زمین کو گناہوں سے بھر کر لے کر آئے، اور اس حال میں تیری مجھ سے ملاقات ہو، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، اس ساری روئے زمین جو بھری ہوئے گناہوں سے، ان سے ہر قسم کے گناہوں، لیکن اس میں شرک نہ ہو، ان میں شرک نہ ہو، لا تشرک بی شیئا،
میرے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، تو کان کھول کر سن لے، میں پھر روئے زمین کے برابر میں اپنی بخشش و مغفرت کے فیصلے تیرے لیے لے کر آؤں گا۔ سمجھ میں آئی توحید؟ ساری زمین گناہوں سے بھر کے لے کر آئے لیکن گناہ میں شرک نہیں ہوگا، تو پھر میں مغفرت کے فیصلے بھی اتنے زیادہ لے کر آؤں گا کہ اس کے ساتھ ساری زمین بھر جائے گی۔ یا اللہ ہمیں اس کا حقدار و مستحق بنا دے۔ ہم اپنے اعمال کے لحاظ سے تو اس کے حقدار نہیں، لیکن تیری شان کریمی سے ہم امید رکھتے ہیں کہ تو ہمارے ساتھ ایسا معاملہ کرے۔ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں، تو نے خود فرمایا ولا ابالی، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، تجھ پر کوئی اعتراض کرنے والا نہیں۔ اللہ اکبر۔ ساری گفتگو کا خلاصہ کیا نکلا میرے دوستو؟ دین کا اساسی اور بنیادی مسئلہ جس پر سارے دین کی عمارت قائم ہے وہ کیا ہے؟ عقیدہ توحید ہے۔ اللہ اس توحید پر قائم، سب سے پہلے تو عقیدہ توحید سمجھنے کی توفیق دے، پھر اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اس عقیدہ توحید کے مطابق اپنے گھر کو چلانے کی اللہ ہمیں توفیق دے، اپنے حلقہ احباب میں جہاں جہاں ہمارا تعلق ہے یا اللہ اس بات کو وہاں پہنچانے کی توفیق عطا فرما، اور ان کو سمجھ بھی عطا فرما اور عمل بھی توفیق عطا فرما۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں میرے دوستو۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے اس آدمی جس پہلی حدیث میں نے سنایا کہ اس کے کوئی نیکی نہیں ہوگی، اس کے پاس اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ میرا عقیدہ ٹھیک ہے کہ نہیں، بدعمالیاں ہی بدعمالیاں، لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ اس کا عقیدہ ٹھیک۔ اللہ فرمائیں گے کہ ذرہ برابر بھی کسی کی نیکی ہے اس کو ضائع نہیں کیا جائے گا۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی اس کو ضرور دیکھے گا خدا کے سامنے۔ اور اس ایک نیکی کی بنیاد پر، اور نیکی بھی عقیدہ توحید۔ اچھا ایک بات سمجھ لیں، جتنے بھی ہمارے تصور میں آ سکتی ہیں نیکیاں، یہ سب نیکیاں ہیں، نیک اعمال۔ ان سب نیکیوں سے سب سے بڑی نیکی عقیدہ توحید ہے۔ حدیث میں آتا الایمان بضع و سبعون شعبۃ، 70 سے زیادہ ایمان کے کچھ شعبے ہیں۔ افضلھا قول لا الہ الا اللہ، سب سے اوپر کا درجہ عقیدہ توحید لا الہ الا اللہ۔ ادناھا اماطۃ الاذی عن الطریق، سب سے نچلا ایمان کا درجہ یہ ہے کہ راستے سے کو روڑا ہٹا دیا۔ یہ سب نیکیاں ہیں، لیکن سب نیکیوں سے سب کے اوپر کون سی نیکی ہے؟ لیکن لا الہ الفاظ نہیں، لا الہ اللہ ماننا ہے، دل میں اتارنا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور حاجت روا مشکل کشا عبادت پکار کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی اور مرادیں پوری کرنے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی غنا دینے والا نہیں، اللہ کے سوا اولاد دینے والا نہیں، اللہ کے سوا حکومت دینے والا کوئی نہیں، حکومتوں سے معزول کرنے والا کوئی نہیں۔ لا الہ کا یہ معنی ہے۔ ہر نبی جب دنیا میں بھیجے گئے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ما لکم من الہ غیرہ، ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں، کوئی اور الہ نہیں، کوئی اور الہ نہیں۔ الہ کا معنی یہ ہے کہ وہ حاجت روا ہے، وہ مشکل کشا ہے، وہ عبادت کے لائق ہے، وہ پکار کے لائق ہے، وہ مرادیں پوری کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم میں آتا ہے انہم اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، جب ان کے سامنے لا الہ الا اللہ پڑھا جاتا ہے ایک دم بگڑ جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عداوت ان کی اور کسی مسئلے پر نہیں تھی سوا لا الہ الا اللہ کی۔ یہ تو پتہ ہے آپ کو نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، مکہ کے رہنے والے، ان دشمنوں کی وجہ سے رسول اللہ کو ہجرت کرنی پڑی، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچائیں، زخمی کیا، سب کچھ ہوا۔ کیا گناہ تھا؟ کوئی جائیداد قبضہ کی تھی؟
کوئی اقتدار مانگ رہے تھے؟ کسی کی عزت پر ڈاکہ ڈالا تھا؟ نہیں. انہم اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ، جب ان کے سامنے لا الہ پڑھا جاتا یستکبرون، اس وقت بگڑ جاتے. سارے نبیوں کا اپنی امتیوں کے ساتھ جو جھگڑا رہا لا الہ الا رہا، اور محمد رسول اللہ کا بھی مکہ والوں کے ساتھ جو جھگڑا تھا وہ لا الہ الا. اس لا الہ الا کی بنیاد پر غزوہ بدر بھی پیش آیا، اس لا الہ الا کی بنا پر احد بھی پیش آیا. آج غزوہ بدر کا دن ہے نا، اخبارات کہتے ہیں علماء غزوہ بدر بیان کریں. غزوہ بدر بیان کرنے سے پہلے عقیدہ توحید بیان کریں. غزوہ بدر آیا کیوں پیش آیا؟ کیا جھگڑا تھا؟ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ کرام کو لے کر آئے تھے جو نہتے اور بے سر و سامان تھے؟ بظاہر تو ایسا لگتا تھا کہ سب کے سب مٹ جائیں گے، لیکن خدا کی ذات پر بھروسہ تھا. ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر آیا تھا، کیل کانٹے سے لیس. یہ ارادہ لے کر آیا تھا کہ آج ہم نے محمد اور اس کے ساتھیوں کا کام تمام کر دینا ہے اور 3 دن ہم نے جشن منانا ہے. اس بدبخت کو یہ پتہ نہیں تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کام نہیں کر رہے، جس ذات کے لیے کام کر رہے ہیں ان کی مدد ان کے ساتھ ہے. اور پھر دنیا نے دیکھا، دنیا نے مانا، قیامت تک مانے گی. ابو جہل بدر کے میدان کے اندر پڑا ہوا تھا، عبداللہ بن مسعود نے اس کی گردن کاٹی، اس کے سر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے جا کر پھینک دیا. وہ غرور و تکبر کا پیکر تھا. 2 چھوٹے چھوٹے بچوں نے حملہ کر کے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا. زندگی کی آخری رمق باقی تھی، عبداللہ بن مسعود نے اس کی گردن کاٹی، حضور کے سامنے جا کر پھینک دیا. رسول اللہ نے سجدہ شکر ادا کر کے فرمایا یہ اس امت کا فرعون تھا. وہ تو کچھ اور سوچ کر آیا تھا، ہوا وہ جو میرے رب نے چاہا. غزوہ بدر کا نام تو لیتے ہیں، لیکن یہ غزوہ بدر آیا کیوں، پیش کیوں آیا، یہ بات نہیں سمجھائیں گے. بس رسمی سی کارروائی ضرور ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 تھے، ان کے پاس صرف 8 تلواریں تھیں، ڈنڈے بھی نہیں تھے، صرف 8 تلواریں. اور ابو جہل کی پارٹی کے پاس سب کچھ تھا. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اللہ نے اعلان کر دیا خدا تمہاری مدد پر آ جائے تو دنیا میں تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، پکی بات ہے خدا تمہاری مدد کر چکا ہے بدر کے میدان میں، تم تو بہت کمزور تھے. اللہ نے مدد کی کہ نہیں کی؟ آج تک دنیا کفر ریسرچ کر رہی ہے یہ راز کیا تھا. 313 اور صرف 8 تلواروں کے ساتھ 1000 پر غالب آ گئے، جن کے پاس ہر قسم کے ہتھیار تھے. آج تک ان کی اکیڈمی ریسرچ کر رہی ہیں. مسلمانوں کے پیغمبر کے پاس کیا طاقت تھی؟ وہ عقیدہ توحید تھا. آپ کے علم میں ہے، آپ نے سنا ہوگا علماء سے، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے اور اپنی تلوار وہاں لٹکائی ہوئی تھی. ایک بدماش آیا، آ کر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار پکڑ لی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کر کے کہنے لگا تمہیں کون بچائے گا؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اللہ اللہ اللہ، اللہ بچائے گا. بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اتنے جملے کہنے سے اس ظالم کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. وہ تلوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں پکڑی، فرمایا تم بتاؤ اب تمہیں کون بچائے گا؟ وہ کیا کہہ سکتا تھا؟ ہر جگہ میرے رب کی طاقت ہے. اور ایک بات کہتا ہوں، بات ختم کرنے لگا ہوں. میرے دوستو، جوانوں، بزرگوں، اللہ کی طاقت کو ساتھ رکھو، اللہ کے ساتھ صلح کر لو. یہ کرونا یا کوئی اور چیز تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اگر خدا کی مدد تمہارے ساتھ رہے گی. بات صاف ہے، خدا کرے کہ میری یہ بات آپ کے دل و دماغ میں اتر چکی ہو. انشاءاللہ اس کے نتائج آپ دیکھیں گے. دنیا کی کوئی طاقت آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. خدا کے ساتھ صلح کر لو، خدا تمہاری مدد پر آ جائے گا. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، خدا تمہاری مدد پر آئے گا، تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اور خدا تمہیں چھوڑ دے، بے یار مددگار چھوڑ دے، پھر دنیا کوئی طاقت تمہاری مدد نہیں کر سکتی.
میرے دوستو، زندگی نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ العزیز رمضان کے جتنے جمعے باقی ہیں اور اس کے بعد بھی یہ بات چلتی رہے گی انشاءاللہ. آپ کہیں انشاءاللہ، اور انشاءاللہ اس انداز سے کہیں کہ دل میں یہ طلب موجود ہوگی، یا اللہ اس سلسلے کو جاری و ساری رکھ، اور اس طرح رکھ کہ ہمارے لیے یہ ایک سبق بن جائے اور اس سبق کو ہم دنیا میں پڑھانے والے بن جائیں انشاءاللہ. زندگی نے ساتھ دیا تو یہ بات چلے گی. میں نے اللہ سے عہد کیا ہے جب تک میری سانسیں چل رہی ہیں خدا کی توحید کا مسئلہ بیان کروں گا، اور اللہ نے جب بلا لیا تو پھر انشاءاللہ اس میں بلکہ کسی اور کا انتظام کر دے گا. ساری زندگی کی ٹھیکہ تو ہم نے نہیں لے رکھا. لیکن آپ سے یہ ضرور اپیل ہے، اس ممبر کو بدعات سے آلودہ نہ ہونے دینا. آپ حضرات سے میری یہ اپیل ہے، اس ممبر کو بدعات سے کمزور روایات سے آلودہ نہ ہونے دینا. اور مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے